سورہ انفال کی آیت نمبر 59 سورہ انفال کا 8واں رکوع اور 10ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، یعنی جو جنگ بدر میں بھاگ گئے، قتل ہونے سے، گرفتار ہونے سے بچ گئے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ نکل گئے ہیں، اب یہ قابو میں نہ آئیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے اپنے گرفتار کرنے والے کو، یعنی مسلمان ان کو گرفتار کریں گے اور یہ مسلمانوں کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کافروں کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بند پڑے، چاہے وہ ہتھیار ہوں، قلعے ہوں، تیر اندازی ہو، دیگر اسلحہ ہو اور جنگ کی دیگر تیاریاں ہوں، اس کی تیاری کرو اور سامان تیار رکھو۔ اور یہ سامان اس لیے ہو تاکہ کافر اس سے روب و دبدبے میں مبتلا ہوں، وہ حملہ کرنے کی جرت نہ کریں، اور اگر حملہ کریں تو وہ ذلیل و رسوا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی یعنی تیر اندازی بتائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بند پڑے۔ قوت سے مراد رمیون کے معنی وہ اسلحہ جس میں پھینک کر حملہ کیا جاتا ہے، جیسے تیر ہے، نیزے ہیں، اسے دور سے وار کیا جاتا ہے اور پھینکا جاتا ہے۔ رمیون کا لفظ بڑا وسیع معنی ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں جنگی اعتبار سے سب سے اہم جو اسلحہ ہے وہ وہی ہے جسے پھینک کر دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، جیسے راکٹ ہیں، میزائل ہیں، اور فضائیہ جب حملہ کرتی ہے تو چاروں طرف وہ بم پھینکتی ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر زیادہ توجہ دیں۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو اتنے باندھو۔ گھوڑوں سے مراد وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر مجاہد جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ آج کل فوجی گاڑیاں ہیں، ٹینک ہے، ہوائی جہاز ہیں، جو فوجی طیارے ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ، کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاگ بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ہیں۔ وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی ایسے کافر کہ جو ہیں تمہارے دشمن لیکن تمہارے سامنے وہ دوستی ظاہر کرتے ہیں، اور تمہاری کمزوری دیکھ کر وہ پھر مقابلے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھو کہ وہ بھی ڈر جائیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے منافق ہیں، ان پر بھی تمہارا روب طاری ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، یعنی اس کی جزا، اس کا ثواب بہت ملے گا، دنیا میں بھی بڑی برکتیں اور آخرت میں اجر عظیم ہے۔ تو جب یہ اسلحے کی تیاری کرنی ہے، اسلامی فوج کو مضبوط کرنا ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، تو اس میں اگر مال کی ضرورت پڑے تو مالی قربانی دو۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ،
اور کسی طرح تم گھاٹے میں نہ رہو گے، یعنی تمہیں اجر پورا دیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی جھکو اور ان سے صلح قبول کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا، علم والا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ صلح کر رہے ہیں، پھر بعد میں کوئی شرارت کریں گے، تو ظاہری قرائن دیکھ کر تمہیں محسوس ہو کہ فراڈ کرنے کے ظاہری قرائن تو نہیں مل رہے، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے معاہدہ کر لو۔ اور جب بھی کوئی کام کریں تو اس کام کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، ظاہری طور پر ساری چیزیں دیکھیں، پلاننگ کریں، مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ استخارے کی دعا پڑھ لی جائے۔ رات کو سوتے وقت نہیں پڑھ سکتے تو کبھی بھی دن میں 2 رکعت نفل پڑھ کے پڑھنا چاہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، ورنہ ویسے ہی وضو کر کے اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک دفعہ استخارے کی دعا پڑھ کے دعا کر لیں، پھر کام کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ یعنی وہ صلح کا اظہار مکر و فریب کے لیے کر رکھے ہوں تو تم ظاہری اعتبار سے دیکھ لو اور سارے معاملات کرو، اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان نیک صالح ہو جائیں اور واقعی ہماری اصلاح ہو جائے تو غیبی مدد ہمارے لیے ضرور آئے گی۔ اللہ ہمیں وہ قوت دے گا کہ دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے سامنے زیر ہو جائیں گی۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل ہوئی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی کہ وہ اپنے محبوب پر اپنا سب کچھ قربان کریں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے میل کر دیا، ملاب کر دیا، جیسا کہ قبیلہ اوس اور خزرج، مدینہ شریف کے 2 قبیلے ہیں، آپس میں ان کی بڑی نفرت تھی۔ 100 برس سے زائد 120 سال تقریباً ان کی آپس کی دشمنیاں رہیں، ذرا سی بات پر وہ لڑنے لگ جاتے اور کافی عرصے تک وہ لڑائی جاری رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محض کرم سے ان کی نفرتوں کو ختم فرمایا، محبت الفت پیدا کر دی، حضور کی غلامی انہوں نے اختیار کی، سارے معاملات درست ہو گئے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے ان کے دل نہ ملا سکتے۔ یعنی ان کی باہمی دشمنی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملانے کے لیے تمام کوششیں بیکار ہو چکی تھی، کوئی صورت باقی نہ رکھی تھی، ذرا سی بات میں بگڑ جاتے اور کافی عرصے تک جنگ باقی رہتی۔ کسی طرح 2 دل نہ مل سکتے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کا اتباع کیا، تو یہ حالت بدل گئی اور دلوں سے پرانی دشمنیاں، کینے، عداوتیں، بغض دور ہو گئے، ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں، سب حضور کے غلام بن گئے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے والی ذات حضور کی ذات ہے۔ سب حضور کی محبت کا چرچا کریں اور حضور کی ناموس کی حفاظت میں کھڑے ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آج بھی مسلمان متحد ہو سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے۔ یہاں فرمایا اگر تم پوری زمین کی دولت بھی خرچ کرتے،
خرچ کر کے ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا اور ان کے دل ملا دیے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومنین آپ کو کافی ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، اور جو آپ کے غلام مسلمان ہیں، نیک مومنین ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ حقیقی طور پر اللہ تعالی مدد کے لیے کافی ہے، اور اللہ کی عطا سے مومنین کافی ہیں، تو مجازی طور پر یہ کافی ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ حسبی اللہ کے معنی یہ ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کا مطلب یہ سمجھنا کہ مجھے اللہ کے نیک بندوں کی کوئی حاجت نہیں، وہ غلط ہے۔ حقیقی طور پر تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی عطا سے نیک بندے مدد کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس وقت 33 مرد مسلمان تھے اور 6 عورتیں مسلمان تھیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی۔ مومنین سے یہاں مراد انصار ہیں، اور ایک روایت میں مہاجرین اور انصار دونوں ہیں، یعنی اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور مہاجرین اور انصار بھی آپ کو کافی ہیں۔ سورہ انفال کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔